اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حسن یاری ملعون جو اس وقت کا بہت بڑا بدمعاش، یہودیوں کا اور امریکہ والوں کا سہارا لے کر بہت بڑا بدمعاش بنا ہوا ہے اور ٹھیکہ کیا ہوا ہے کہ مجھے جہنم کا مال دیتے جاؤ تو میں اسلام کی مخالفت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مخالفت میں ذرا بھی کمزوری نہیں دکھاؤں گا۔ ہمارے نزدیک جو اصحاب مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ کا اور اہل بیت اطہار مصطفیٰ کا دشمن ہے، اس کے حرامی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اور اس نے تو اخیر کر دی ہے، اتنا بڑا مکار، دغا باز، چلاک اور ہوشیار ہے اور گندی زبان استعمال کرنے والا ہے۔ تو اس کی ایک تقریر سنی جس میں یہ صاف صاف انکار کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر اکیلے نہ جانا، اللہ رب العزت تیرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہجرت کے لیے جائے گا۔ کہتا جی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ابو بکر خود ہی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے گئے تھے اور نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر کو ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ کہیں یہ میری غیبت، جاسوسی کافروں کے ساتھ نہ کرے، یعنی کافروں کو آ کر میرا پتہ نہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر گئے ہیں۔ تو لہٰذا ڈر کے مارے، خوف کے مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ منہج الصادقین یہ شیعوں کی بہت معتبر کتاب ہے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند بکریاں تھیں۔ نماز مغرب کے بعد عامر بن فہیرہ ان بکریوں کو غار ثور پر لاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ نوش فرماتے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے فرزند حضرت عبد الرحمن روزانہ صبح و شام خفیہ طریقے سے آتے اور ان حضرات کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے۔ اسی طرح منتخب التواریخ میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات دن تک غار ثور میں رہے، حتیٰ کہ مشرکین نا امید ہو گئے۔ ان 3 شب و روز میں اسما ذوالنطاقین جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پینا اس غار میں فراہم کرتی رہیں۔ یہ شیعوں کی معتبر کتابوں کے حوالے ہیں۔ مروج الذہب یا مروج الذہب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ آپ کے ہم سفر تھے، اور عبداللہ بن عریکت راستہ دکھانے کے رائے سر انجام دیتے تھے۔ مناقب ابن شہر آشوب جلد اول صفحہ نمبر 183 پر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں ابو بکر آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن فہیرہ بھی ساتھ تھے، اور عریکت اللیثی راستہ کی نشاندہی پر مامور تھا۔ اعمالی توسی میں موجود ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ اور ہند بن ابی حالہ بھی تھے، اور آپ نے ان دونوں کو غار ثور کے راستہ پر ایک مکان مخصوص جگہ پر ٹھہرنے کا حکم دیا کہ ان کا انتظار کریں۔ خود روانہ ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رات کے آخری حصہ میں اپنے کاشانہ اقدس سے بغرض ہجرت باہر نکلے۔ قریش کی ایک جماعت آپ کے در اقدس پر محاصرہ باندھ کر انتظار میں تھی کہ جب بھی آپ باہر نکلیں آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا جائے گا۔
حتیٰ کہ رات تقریباً آدھی ہو گئی اور لوگ گہری نیند سو گئے۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور اپنے دستے اقدس میں مٹھی بھر مٹی لے کر اس میں پھونک ماری اور محاصرہ کرنے والوں کی طرف پھینک دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان محاصرین کو آپ کے بارے میں گھر سے نکلنے کا قطعاً علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ آپ وہاں سے کافی دور چلے گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہند اور ابو بکر کے پاس تشریف لائے، انہیں جگایا اور یہ دونوں آپ کے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ چلتے چلتے تینوں غار ثور تک پہنچے۔ بہار الانوار جلد 19 صفحہ نمبر 55 پر موجود ہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف متوجہ ہوئے، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے۔ بہار الانوار جلد 19 صفحہ 41 میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی نیت سے چلے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ بھی تھے، اور راستہ دکھانے والا عبداللہ بن عریکت تھا۔ بہار الانوار جلد 19 صفحہ نمبر 71 وہاں پر موجود ہے کہ خالد ایک شخص ہے جو شیعہ تھا امام جعفر الصادق علیہ السلام کا۔ امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، میں آپ پر قربان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ پوچھا کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو انہی فرمایا، میں جعفر بن ابی طالب کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سمندر میں دائیں بائیں جھک کر چلتی جا رہی ہے اور وہ راستہ بھول چکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور آپ واقعی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا آپ مجھے بھی دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا میرے قریب آؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے؟ ابو بکر نے نظر اٹھائی تو سمندر میں پریشان کشتی نظر آ گئی۔ پھر مدینہ والوں کے محلات کو دیکھا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو۔ بہار الانوار جلد 19 صفحہ نمبر 81 میں موجود ہے، اور تفسیر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت معتبر کتاب ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 11ویں امام ہیں اہل بیت اطہار کے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا صفحہ 231، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو بکر کیا تمہیں پسند ہے کہ جس طرح کافر مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں بھی اسی طرح وہ ڈھونڈ رہے ہوں، اور تمہارے بارے میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ محمد کو ہجرت کے لیے ترغیب دینے والا ابو بکر ہے، اور پھر اس کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آئیں اور تکلیفیں آئیں، کیا بوجھ اٹھاؤ گے؟ جواباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اگر میں عمر بھر زندہ رہوں تا قیامت سخت ترین تکالیف کا نشانہ بنایا جاؤں، نہ ان تکالیف میں مجھے موت آئے نہ چھٹکارا ملے، یعنی نہ جان نکلے نہ مجھے مصیبت سے چھٹکارا ملے، اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ سامنے آئے کہ جس پر چل کر تکلیفیں ختم ہو جائیں، اور یہ سب کچھ آپ کی محبت میں پیش آئے تو میرے لیے یہ سب کچھ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں میرے پاس ہوں، تمام بادشاہوں کی حکومتیں مجھے مل جائیں، لیکن آپ کی دشمنی کے عوض اور کیا میں خود اور میرا سارا مال اور اہل و عیال آپ پر فدا یا رسول اللہ۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کریم تمہارے دل پر اطلاع رکھتا ہے، جانتا ہے تیرے دل کو، جو کچھ تم زبان سے کہہ رہے ہو دل میں بھی اسی کے موافق جذبات اور تصورات پائے تیرے دل میں اللہ نے۔ اے ابو بکر صدیق اللہ کریم نے تجھے میرے ساتھ وہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا جو جسم کے ساتھ آنکھ کان اور سر کا ہوتا ہے،
اور جیسا روح کا بدن کے ساتھ ہوتا ہے، تو او جہنم کی حاویہ کے خنزیر، بتا گالی نکالے گا امام حسن عسکری کو؟ تیرے مذہب کا ستیہ ناش کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا امام حسن عسکری نے تفسیر میں لکھ کر۔ اور یہ اتنی جرت کرے گا تو ظالم کے بہار الانوار کتاب کے بارے میں یا مصنف کے بارے میں گالی نکالے گا اس کو؟ کہے گا یہ جھوٹا، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اس نے جھوٹ لکھ دیا ہے۔ جھوٹا تو ہے اور تجھ پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے اور بے شمار لعنت ہے۔ تسلی ہوئی تیری کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور سنو، تاریخ آئمہ میں موجود ہے تمہاری کتاب میں، اب تو قریش نے اور زیادہ ستانا شروع کر، یہاں تک کہ آپ کوہ صفا میں ارکم کے مقام پر جا چھپتی ہیں۔ حضرت حمزہ، پھر حضرت عمر مشرف اسلام ہوئے۔ عملہ حیدری تمہاری کتاب ہے یا نہیں؟ اس کے صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے، جو تہران سے شائع ہوئی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت اللہ تعالی اس قوم کے مکر و فریب سے بچ کر نکلے تو سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ یہ بھی انتظار میں کھڑے تھے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی انہی اطلاع دے رکھی تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جلوہ فرما ہوئے، جب کچھ سفر طے کیا تو پتھروں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ لیکن یہ انتہائی عجیب معاملہ ہے، یہ تمہارے ذاکر صاحب، تمہارے مولوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کمزور آدمی میں اتنی قوت کیسے آ گئی کہ نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ میں انہی حوالوں پر اکتفا کر رہا ہوں، ہماری کتابوں میں تو موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے اور فرمایا تھا، اے ابو بکر الصحبہ، تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا۔ تو آپ رو رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا کہ خوشی کے موقع پر بھی رویا جاتا ہے، جیسے کہ میرا بابا جان رو رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہیں کیا معلوم، حلالی لوگ جانے مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے ابو بکر صدیق کا اور فاروق اعظم کا۔ ذلیل کمینے، تجھے کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیرے بے غیرت لیکچروں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔